بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ فحش ویڈیو کا ہمارے بچوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس ٹاپک پر میں پہلے ایک دفعہ ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن ابھی 2 دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں عرفان بھائی، اسکول کے اندر ٹیچر ہیں، لاہور کے اندر پڑھا رہے ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ میں 9th کلاس کو پڑھا رہا تھا، پیریڈ کے اختتام پر کلاس کے تقریباً 10-12 اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سر ہمیں نا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو میں نے کہا جی بیٹا پوچھیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے سر جی ہم نا اپنے ہاتھ کا استعمال ناجائز کرتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک عادت بن چکی ہے، گویا کہ ہمیں ایک نشہ لگ چکا ہے اور ہم اس کو اب چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہم سے چھوٹ نہیں پا رہا۔ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹس ایسا تھا جس کی عمر 12 سال کی تھی۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں دن میں 3 سے 4 دفعہ اپنے ساتھ یہ برائی کا ارتکاب کرتا ہوں، تو میں اب بہت زیادہ پریشان ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھ سے چھوٹ نہیں پا رہا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ فٹ بال کھیلا کریں، ہاکی کھیلا کریں، کرکٹ کھیلا کریں، زیادہ تر جو آپ سوشل میڈیا کو ٹائم دیتے ہیں وہ نہ دیا کریں، نماز پڑھا کریں، اللہ سے دعا کریں، والدین کا احترام کریں۔ اب وہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، 10 سال، 12 سال، 14 سال ان کی عمر تھی، تو وہ کہتے میں نے ان کو اس طرح گائیڈ کیا۔ اب انہوں نے یہ بات کی اور پھر چلے گئے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ان بچوں کی یہ جو غلط کاموں کی طرف جو وہ مائل ہوئے ہیں اور متوجہ ہوئے ہیں اور یہ برائی کا ارتکاب انہوں نے کرنا شروع کر دیا، تو وہ بچے خود کہتے ہیں کہ سر ہم فحش ویڈیو دیکھتے تھے، پورن ویب سائٹ کا وزٹ کرنا، ان کو دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، تو جب ہم مسلسل یہ دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے مائنڈ میں وہ چیز گردش کرنی شروع کر دیتی ہے۔ پھر ہم جب گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں بعد میں شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو یہ صرف ان 10-12 بچوں کا مسئلہ نہیں تھا، ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر سوشل میڈیا نے اتنا کام خراب کیا ہے، خصوصاً ہماری یوتھ کے اندر، کہ کوئی اچھا سوچتے نہیں ہیں، نہ کوئی نیکی کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے اور نہ نیکی کرنے کی کبھی ان کی سوچ بنی ہے۔ ہر وقت نیگیٹیو مائنڈ، اور نیگیٹیو مائنڈ بھی اس طرح کا کہ اپنے آپ کو وہ دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے پیرنٹس کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور میں خود اپنے یوتھ کو بھی کہتا ہوں، خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں، اپنے موبائل فون کو اتنا ٹائم نہ دیں کہ وہ آپ کا ایمان اور آپ کی صحت کو ضائع کر دے۔ موبائل آپ یوز کریں لیکن اس کی ایک لیمٹ رکھیں اور استعمال کا طریقہ کار بھی بدلیں۔ ہمارے موبائلوں کے اوپر کرکٹ کھیلنی ہے تو موبائل کے اوپر کھیلنی ہے، فٹ بال کھیلنی ہے تو موبائل پہ کھیلنی ہے، ہاکی کھیلنی ہے تو موبائل کے اوپر کھیلنی ہے، یعنی سارے جو گیمز جو ایک گراؤنڈ کے اندر بندہ کھیلتا تھا اور ایکسرسائز ہوتی تھی، جسم فٹ رہتا تھا، اب وہ سارے کے سارے گیمز موبائل پر کھیلی جا رہی ہیں۔ سارے بچے موبائل انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس پہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے۔ اب سارے کے سارے گیمیں جب موبائل میں آ گئی ہیں تو اس سے آنکھوں کا نقصان ہو رہا ہے، صحت کا نقصان ہو رہا ہے۔ ابتدا سے ہی بچوں کو اینکیں لگنی شروع ہو گئی ہیں، ان کے جو اعصاب ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، پیرنٹس خود پریشان ہیں۔ تو اس کی طرف یہ جو مسائل ہیں یہ بہت بڑے مسائل ہیں، ان کی طرف ہمیں دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو برائیاں ہیں یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور دیکھیں آپ خود اندازہ کریں کہ ایک 12 سال کا بچہ وہ ان معاملات میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ خود پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا کہ ہم یہ گناہ کرتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اب وہ اپنے ٹیچر سے شیئر کر رہا ہے کہ سر مجھے کوئی اس کا سلوشن بتائیں، میں اس چیز سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پہلے دور کے اندر 20 22 25 30 سال کے بعد جا کر پتہ چلتی تھیں، جو آج ہمارے 10 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو معلوم ہو رہی ہیں۔ اور ایک بچہ جو 18 سال کے بعد، 20 سال کے بعد بالغ ہوتا تھا، اب وہی بچے 10 سال کے بعد، 9 سال کے بعد بالغ ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا نیگیٹو استعمال۔ اور اب بچوں نے گھر کے اندر ان کے اپنے اپنے رومز ہوتے ہیں، رات کو وہ سوتے ہیں، اب اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں، بستر کے اندر چھپ کر کیا دیکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا، پیرنٹس کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے جو بچے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، یا وہ موبائل کے اوپر وہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، کسی کو کوئی نہیں پتا ہوتا۔ تو سب سے پہلے میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا
کہ اپنے جو بچے ہیں، دیکھیں آپ اپنے بچوں کو موبائل سے دور نہیں کر سکتے، آپ کریں گے، پابندی لگائیں گے کہ آپ نے موبائل یوز نہیں کرنا تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگائیں گے، 10 دن 15 دن، اس کے بعد بچے موبائل سے دور نہیں ہو سکتے اب، کیونکہ گھر کے اندر اب ہر فرد کے پاس موبائل ہے۔ تو بچوں کی اب تربیت کریں، ان کی کردار سازی کریں۔ میں ٹیچر سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو اسکول کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ جو ابتدائی عمر ہوتی ہے، یہ بڑی نازک عمر ہوتی ہے۔ اگر اس عمر کے اندر کوئی بچہ اپنے آپ کو کیئر کرتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے، تو وہی سوسائٹی اور سماج کے اندر جا کر اچھی شخصیت بنتا ہے۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ موبائل کا جو ٹائم ہے وہ ایک مخصوص کر دیں، اور اس میں بھی ان کو سمجھائیں کہ اگر ہم غلط چیزیں دیکھیں گے تو ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ اسماء و صفات کے ذریعے بچوں کی تربیت کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بچوں کو بھی چاہیے، نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ یہ گناہ ہیں، ہماری دنیا بھی اس میں برباد ہو رہی ہے اور ہماری آخرت بھی اس میں خراب ہو رہی ہے۔ ہم اس دنیا میں بھی ناکامی والی زندگی گزاریں گے، اور آخرت والے دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم یہ دنیا کے اندر کام کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔